بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک دوستوں. میں آج آپ کے ساتھ یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں. محبت کرنا ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں محبت لازمی ہے. آج میں آپ کے ساتھ محبت کی، عشق کی ایک سٹوری جو صرف یوسف علیہ السلام کے دور میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں. سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہو اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے. دوستو، یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی پہلے بیوی کی اولاد تھے. یوسف علیہ السلام ایک حسن والا اور خوبصورت انسان تھا. یوسف علیہ السلام مصر میں سب سے خوبصورت جوان اور دنیا کا سب سے خوبصورت جوان ہے. یوسف علیہ السلام جب غلام تھا اور اس کی مالکہ زلیخا اور اس کا شوہر تھا، اس کی گھر میں خدمت کرتا تھا، تو اس ٹائم یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھا اور نوجوان تھا. زلیخا عمر سے بہت بڑی تھی، لیکن زلیخا کا دل یوسف علیہ السلام پر آ گیا اور یوسف علیہ السلام کو حاصل کرنے کے لیے زلیخا نے بہت کوشش کی کہ میں یوسف علیہ السلام کو حاصل کر لوں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت حسن دیا تھا. اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام پر زلیخا کا دل آ گیا اور اسے حاصل کرنے کے لیے زلیخا نے بہت کوشش کی. اور جب اس کی ساری کوششیں ناکام ہوئی تو ایک دن یوسف علیہ السلام زلیخا کے کمرے سے گزرتا نظر آیا، اور جب زلیخا نے اس پر نظر رکھ دی تو یوسف علیہ السلام سے بدکاری کی پیشکش کی، جس پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. اور صاف صاف اس کام سے یوسف علیہ السلام نے انکار کیا. لیکن زلیخا اس پر زبردستی کرتی تھی. اس کو پکڑنے کے لیے زلیخا نے کوشش کی تو یوسف علیہ السلام اس سے بھاگا. جب یوسف علیہ السلام ان سے بھاگا تو زلیخا ان کے پیچھے آ گیا اور ان کے دامن کو پکڑا، اور بھاگنے میں یوسف علیہ السلام کا دامن زلیخا کے ہاتھ میں رہ گیا اور اس کے کپڑے پاڑ گئے. اس ٹائم زلیخا کا شوہر آ گیا اور ان دونوں کے دیکھا تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا کہ یوسف علیہ السلام نے مجھ پر ہاتھ ڈالا اور مجھ سے بدکاری کرنے کی کوشش کی. یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی کے لیے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، بلکہ زبردستی انہوں نے کی کہ مجھ سے غلط کام کرو. لہذا زلیخا کے شوہر نے عدالت لگا دی کہ غلطی کس کی ہے، گناہ کس کو ہے. اس وقت زلیخا بہت ڈرتی تھی کہ کہیں میرا غلطی سامنے نہ آ جائے. اور جب عدالت لگی تو قاضی نے کہا کہ اگر یوسف علیہ السلام کا دامن پیچھے سے پاڑ گیا ہو تو غلطی زلیخا کو ہے اور اس نے غلط کام کرنے کی کوشش کی ہے، اور اگر یوسف علیہ السلام کا دامن سامنے والا پاڑ گیا ہو تو غلطی یوسف علیہ السلام کی ہے اور اس نے بدکاری کرنے کی کوشش کی ہے. جب تفتیش کی گئی تو یوسف علیہ السلام کا پیچھے والا دامن پاڑ گیا تھا، اور اس سے قاضی نے فیصلہ کیا کہ سارا غلطی زلیخا کی ہے اور یوسف علیہ السلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. اسی وجہ سے عدالت یوسف علیہ السلام کو بری کرتا ہے اور غلط وار زلیخا کو ٹھہرایا گیا ہے اور یوسف علیہ السلام آزاد ہو گیا. اس کے بعد زلیخا اور یوسف علیہ السلام کی شادی ہوتی ہے. لیکن زلیخا یوسف علیہ السلام کو کہتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ مجھے جوانی ہو جائے، میری بوڑھا پن ختم ہو جائے. یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے کہ زلیخا کو جوان کر دو. اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور زلیخا کی عمر کم کرتا ہے اور پھر دونوں شادی کرتا ہے. تو یہ تھی یوسف علیہ السلام کی داستان، جو زلیخا یوسف علیہ السلام کو بدنام کرنا چاہتی تھی، کیونکہ یوسف علیہ السلام بہت حسین نوجوان تھا اور زلیخا کا دل یوسف علیہ السلام. اسی وجہ سے زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو حاصل کرنے کے لیے اس پر الزام لگایا تاکہ میں یوسف علیہ السلام کو حاصل کروں.
تو دوستو یہ تھی یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی کہانی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اگر آپ کو مزید ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھنا پسند ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے